ہر کوئی فتنہ اپنی ابتدا میں خوبصورت لگتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو ختم کرتا ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کا بھائی عامر امین، ہمارے ساتھ بنے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ اصول بیان کریں گے جن سے ہم اس فتنے کے دور میں بچ سکتے ہیں۔ فتنے کا شرعی معنی ہے آزمائش، سزا، کفر یا فساد۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ہے جلد بازی۔ جب بھی فتنہ نمودار ہو جائے، ایمرج ہو جائے، تو ہمیں اس کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، نہ سوچنا چاہیے، یہاں تک کہ جب ہمیں حق واضح ہو جائے اس کے بعد ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانا من اللہ والعجلہ من الشیطان، رواہ ترمذی۔ بردباری اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ دوسرا اصول ہے صبر کرنا، کیونکہ جب حق اور باطل مکس ہو جائے، بلر ہو جائے، سمجھ نہ آئے، تب سب سے پہلے ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ایک بہترین دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس فتنے کے دور میں حق پہچاننا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اسی لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ حق کو ہم حق کے ساتھ ہی پہچانیں۔ کبھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، پھر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خیر نہیں تھا، یہ ہمارے لیے باطل تھا۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور حق کو حق ہی دکھا۔ تیسرا اصول ہے کہ ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے وہ پیپل، وہ جگہ ہے، وہ دوست جو ہمیں فتنے میں ملوث کرتے ہیں، جو ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کی کوئی بیس نہ ہو یا کوئی تحقیق نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فصلت آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا ہے، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہاں پہ دیکھیے دوست بنانے کی کیسی تربیت کی گئی ہے۔ اور آخری اصول یہ ہے کہ ہمیں علماء کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس پرفتن دور میں علماء ہی ہے جو مسئلے کو بہت ہی گہرائی سے سمجھ پاتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روح سے ہمیں فیصلہ دیتے ہیں۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہماری جسمانی جب بیماری ہوتی ہے، ویسے ہی روحانی اور ہمارے سوشل جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے۔ اور کون علماء؟ وہ علماء جو قرآن اور صحیح حدیث کی روح سے ہمیں جوابات، فتاویٰ دیتے ہیں، ان علماء کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ اور ان مسئلوں کے بارے میں، یا جدید ہو، جو بھی ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، سوشل مسئلہ ہو کوئی، ان سے ہم پوچھیں تاکہ وہ ہمیں اسٹریٹ قرآن کی طرف رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارا دین اس فتنے کے دور میں بچا۔